اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی تسبیح پورے دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پورا دن اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی مال کی تنگی میں ہے، کوئی رشتوں کی الجھن میں، کوئی صحت کے مسائل میں اور کوئی دل کی بے چینی میں۔ انسان جب ہر دروازے پر دستک دے کر مایوس ہو جاتا ہے تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا در۔ وہ رب جو اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کی صرف ایک آہ پر اپنا قہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، یعنی نہایت مہربان۔ اسی طرح الغفور اور الحلیم بھی اس کی رحمت اور بردباری کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جبار، قہار اور منتقم بھی ہے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اترتا جاتا ہے تو کبھی کبھی رب کائنات غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسے راز چھپا دیے ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی تسبیح جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس کے سب سے پسندیدہ الفاظ میں سے ہیں۔ ان کلمات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ یہ تسبیح ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہایت آسان ہے مگر اس کا اثر بے حد گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کے بندے کی عاجزی، ندامت اور ذکر محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، انسان گناہوں کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے اور نافرمانی عام ہو چکی ہے تو ہمیں ان تسبیحات کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تسبیح اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے، وہی تسبیح ہماری زندگی کے بگڑے حالات سنوار سکتی ہے، ہماری دعاؤں کو مقبول کروا سکتی ہے اور ہماری آخرت کو روشن بنا سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن ان سب سے بالا اور برتر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے اور وہی قہار بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اس کا ہر فعل عدل پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور، اس کی ہر صفت ایک مکمل حقیقت ہے۔ مگر انسان کی عقل اکثر ایک سوال میں الجھتی ہے کہ کیا اللہ صرف رحم کرنے والا ہے یا وہ ناراض بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب یعنی ناراضگی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اللہ کا غضب کبھی بغیر وجہ کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے مگر جب انسان سرکشی، نافرمانی اور ظلم کی حد پار کر لیتا ہے تو اللہ کے غضب کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ قرآنی آیات میں غضب کا بیان، سورہ بقرہ آیت نمبر 61، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔
یہ آیت یہود کے اعمال پر نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود انکار کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ نمبر 2 سورۃ المائدہ آیت نمبر 80۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 6۔ اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ کیا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ناحق نہیں ہوتا، بلکہ کفر، ظلم، نفاق اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب۔ جہاں قرآن میں اللہ کی غضب کا ذکر ہے، وہاں اس کی رحمت کا بھی بیان کئی گنا زیادہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں رکھا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ صحیح بخاری مسلم۔ قرآن میں اللہ کی رحمت، سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2 سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ان سب گناہ گاروں کے لیے امید کی کرن ہے جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 18۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کا اظہار ہے جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت رحمت کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ اعلان ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور توبہ کی امید دلاتا ہے۔ ناظرین، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 42۔ تسبیح اللہ کی یاد ہے، اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال اسے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی، لیکن اللہ نے ہر لمحہ بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم جب کسی طاقتور کے در پر جاتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا ایک خاص طریقہ، آداب اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے وہ ہے تسبیح۔ تسبیح صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں بلکہ دل کا جھکاؤ، روح کا جھکاؤ اور اللہ کی عظمت کا عملی اعتراف ہے۔ تسبیح عربی لفظ سبح سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر نقص، کمی اور عیب سے پاک ماننا۔ تسبیح کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی، عظمت اور کمال کو مانتے ہیں، اور جب بندہ دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین، آسمان، ہوا، پانی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب اور زندگی کو بابرکت بناتا ہے۔ قرآن مجید میں تسبیح کا تذکرہ تقریباً ہر دوسرے پارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سورۃ الحدید آیت نمبر 1، اللہ کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے،
سورۃ الحشر آیت نمبر 24 وہی اللہ ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 130 تو اپنے رب کی تسبیح کر صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تسبیح کوئی اختیاری عبادت نہیں بلکہ فطری عمل ہے۔ اگر انسان نہ کرے تب بھی کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر۔ سورۃ الاعراف۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں، اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیک کام کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کرتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اسے بس اس کی جزا ملے گی، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسے دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنی بری روش، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور محرومی کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عورت نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ عورت نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ فرمایا ہاں۔ عورت نے کہا کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور روتے رہے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتے اور اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے مروی ہے۔ جن حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا مطلق ذکر ہے، وہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ بس کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کے بے پایہ رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ و استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا پس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ روز 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں، اللہ کے غضب سے امان، دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔